बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी। मुबैना ऑडियो में वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देनी होगी, मरियम नवाज को ही सज़ा देना होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि ऑडियो में आवाज़ मेरी नहीं है, मुझसे मंसूब की गई ऑडियो जाली है, कभी किसी को इस हवाले से कोई हदायत नहीं दी। ऑडियो के मामले पर कोई कानूनी नोटिस भेजेंगे? इस सवाल पर साकिब निसार का कहना था कि सोच रहा हूं क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से मुल्की सियासत में हलचल मच गई है। दूसरी जानब हुकूमती अरकान अपोजिशन के बयानात के खिलाफ दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने के इल्ज़ाम में तौहीन अदालत दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने जो एप्लीकेशन आई थी, इनके वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पर महज तनकीद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती। ऑडियोज़ और वीडियोज़ का आजकल मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के अंदर एक हजूम सा फैल रहा है, और अभी कहा यह जा रहा है कि मज़ीद और भी ऑडियोज़ आएंगी और मज़ीद कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आएंगी जिसके बाद जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बहुत हलचल हो जाएगी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं इसको लेकर। यह मामला क्या है? क्या ये वाकई ही सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है या फिर पसे पर्दा भी कुछ है? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है सेनेटर मकबूल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ हैं नुसरत वाहिद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। राना मकबूल साहब, सर मुझे आपसे बात आगाज़ करता हूँ। सर मुझे बताएं, ये आम ट्विस्टिंग कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि इल्ज़ाम हुकूमत वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लगा रही है कि जी आम ट्विस्टिंग कर रहे हैं आप लोग ताकि आपकी मर्जी के फैसले आ सकें, ताकि आपकी मर्जी की स्पेस प्रोवाइड की जा सके, और इसलिए इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? गाजी साहब, ये मुस्लिम लीग ने तो ओरिजिनेट नहीं किया ना। ये जो ऑडियो का इशू है, ये तो जो सीनियर जर्नलिस्ट है जो अमेरिका में स्टेशन है, अहमद नूरानी, उसकी इन्वेस्टिगेशन है। और उसने जो कंपनी है गैरेट डिस्कवरी फोरेंसिक साइंस कंपनी, उससे उसने एग्जामिनेशन कराया है। उसको एग्जामिनेशन कहते हैं सोनोग्राफिक टेस्ट, जो कि वॉइस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक। और आपने उनका स्टेटमेंट भी देखा होगा, ये गैरेट डिस्कवरी का। उन्होंने कहा कि ये आवाज़ वही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये तो एक सामने से साइंटिफिक सा इशू है। अगर एतराज़ है या कोई कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस लेती है तो वो उनका दोबारा से फोरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं, सोनोग्राफिक टेस्ट करवा सकते हैं, तो दोबारा सब्सटेंशिएट हो जाएगा। बात दरअसल कायल साहब ये है कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, जस्टिस मुनीर से काम शुरू हुआ और उसकी कितनी इज्जत है आपको पता ही है, जो उसने हरकत की थी। लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं, जस्टिस एम.आर. कियानी थे, जस्टिस कर्नेलियस थे, आपने देखा कभी किसी ने कोई ऐसी बात कही है? उसके बाद जस्टिस अब्दुल रहमान आए, लेकिन उसके बाद जब इरशाद हसन खान आए जिन्होंने एक डिक्टेटर को आइन में अमेंडमेंट की पावर्स दे दी, तो आप देख लें फिर फर्क है। इसलिए ये इंडिविजुअल्स का है और इंस्टीट्यूशन का नहीं है। काजी ईसा जैसे जज भी इसी इंस्टीट्यूशन में हैं, इसलिए बात है अपने अपने क्वालिटीज़ की और अपने अपने इनिशिएटिव की, कमिटमेंट टू वर्च्यू ऑफ प्रोफेशन।
اس لیے کوئی جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے ان ماڈلز کو اپنے سامنے رکھیں. اب آپ دیکھیں ہماری ہسٹری میں جو بھی ذوالفقار علی بھٹو کو ایکسیکیوٹ کیا گیا جسٹس انوار الحق کے حکم سے, تو یہ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو کر تو دیے جاتے ہیں لیکن عوام الناس تسلیم نہیں کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کا فیصلہ کیا گیا, ایک وہ اقامہ کے ایشو کے اوپر سارے نظام کو تلچٹ کر کے رکھ دیا گیا, لوگ نہیں مان رہے اس بات کو. اب یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے اصحاب بست و کشاد ہیں یہ ایسے ہی پریشانی میں بھاگے پھر رہے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی پروفیشنلی انالیسس ہو, کورٹ کاگنیزنس لے لیں کوئی, یا یہ چلے جائیں اگر ان کو اتنا شوق ہے, یا وہ جو فیکٹریز ہیں وہ چلے جائیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے. اب جسٹس شوکت صدیقی والا ایشو جو ہے وہ مریم نواز نے باقاعدہ پٹیشن کی اس کے اوپر. تو اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ یہ جو آڈیو ہے وہاں کی امریکہ سے جو سونوگرافر ٹیسٹ جس کا ہوا وہ بھی ہو سکتا آ جائے. تو اس لیے اس ساری ٹیکنیکل چیزوں کو اس طرح ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا حل یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان فیوچر سارے سینئر لوگ جن کے پاس پاور اور اتھارٹی ہے وہ اپنے دل اور اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم نے اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے ہمیشہ صحیح کام کرنا ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں کہتا. ٹھیک ہو, پوائنٹ آ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس کو ریویو بھی کریں, کرٹیک بھی کریں, اور جہاں جہاں سمجھتے ہیں کوئی پینلٹی دینی ہے پینلٹی بھی دیں. تو یہ ایک سامنے کھلی کتاب ہے, اس لیے اس میں کوئی کنٹروورسی تو ہے نہیں. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل ٹھیک ہے. رخسانہ جی آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو آڈیوز کی بات ہو رہی ہے جس کی فرینزک بھی کرائی گئی ہے اور کہا جی وہ ٹھیک ہے, اور اب یہ تک کہا جا اس کی دوبارہ بھی فرینزک کرا لیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاست ملک کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہا یہ جاتا ہے کہ جی کورٹس کو متنازع بنانے کی کوشش جا رہی ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ جی آپ اپوزیشن جو ہے یہ کورٹس پہلے آرمی کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی متنازع, اور اب کورٹس کو بنایا جا رہا ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس سچویشن کو؟ جی رخسانہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی I didn't hear that you were asking me. دیکھیے مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایشو ہمارے سامنے آتا ہے, وہ نائٹ آف جیکل والی ریکارڈنگ ہو یا وہ ملک صاحب کا ویڈیوز ہو, کوئی بھی چیز ایک اپنی رزلٹ لوگوں کے سامنے نہیں آتا, نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک فارورڈ چیف جسٹس جو ہے کہ متعلق کوئی بات ہو رہی ہے, اب ان کی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے تو پوری گورنمنٹ کو رات اور دن الاپ رہی ہے, وہ سب وہ خود موجود ہے اور وہ اس میں اپنی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ. اور گورنمنٹ جو ہے وہ عدلیہ خود اس کو چیک کر سکتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ اس کی کیا اسٹیٹس ہے. لیکن ایک خواہ مخواہ میں رات اور دن بس ایک ہی ڈسکشن چل رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش ہوگی. ادارے کو کیسے آپ بدنام کر سکتے ہیں؟ اداروں کے بغیر آپ جو آپ کے سکون ہیں اس مملکت کے ان کو آپ کیسے ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور فوج کی بھی جب بات ہوتی ہے تو فوج بنحاصل پوری ایک ادارے کے طور پہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے, کسی کی بات ہوتی ہے وہ انڈیویجول ذمہ دار ہے. یہ اور بات ہے کہ جب کسی سیاستدان کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان, اور یہ ایک رانگ پریکٹس ہمارے یہاں چل رہی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے, کتنے ویڈیوز اور کتنے آڈیوز اور کس طرح کے بیان موجود ہیں کہ ہاں ہم نے غلط کیا, ہم نے یہ فیصلہ, بھٹو صاحب کا ہم نے غلط فیصلہ کیا, یہ رانگ تھا, اور اتنی بڑی بڑی باتیں. اس کے بعد نہیں یہ کیس ابھی بھٹو صاحب کا وہاں پہ کورٹ میں ہے جو پینڈنگ چل رہے ہیں, یہ اس کو تھریش آؤٹ کرنا چاہیے. جب یہ انارو ہوا تھا جس کا ہر وقت ایک کرونا بچا رہتا ہے,
تو اس وقت اس کی جو بیسک بات شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہی تھی وہ یہ کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کہ آپ چیزوں کو جو غلط ہوا اس کو مان لیں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اچھا اب سے ہم اس کو will rectify. So that is really okay. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نصرت جی نے بھی جی ہمیں جوائن کر لیا. نصرت جی تھینک یو ویری مچ. نصرت جی مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو اس وقت اب سچویشن ایک سامنے ہے آڈیوز کی، ادھر سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی یہ فارمر چیف جسٹس کے ہی انہی کی ساری باتیں ہیں، انہوں نے ہی یہ باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، موڑ تروڑ کے پیش کی گئی ہیں، کلپس کو جوڑا گیا ہے. لیکن جو اسپیسیفائڈ کلپ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کہا گیا ہے جس کا انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کی بالکل فورینزک ایک انہوں نے کرا لی ہے اور کہہ رہے ہیں جی اگر دوبارہ آپ لوگ کرانا چاہیں تو آپ وہ بھی کرا لیں. کیا دیکھتی ہیں آپ سچویشن کدھر جا رہی ہے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پہلے آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں نے یہ ویو پوائنٹ تھا حکومت کا کہ جی نون لیگ اسپیسیفکلی فوج کو متنازع بنا رہی ہے اور آج جوڈیشری کو بھی بنا رہی ہے، لیکن جو دلائل ان کے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے؟ منصور صاحب دیکھیں، اپوزیشن کا کام شروع سے رائٹ فرام دا ویری بگننگ آپ دیکھ لیں یہ کس قسم کی ان کی ٹیکٹکس ہیں. صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا ایفیکٹ کسی دوسرے کے اوپر کیا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ ارشد ملک کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ویڈیو آئی اور پھر وہ کچھ ہی عرصے بعد وہ فوت ہو گئے. ہر آدمی اس قسم کی بدنامی اور اس قسم کی چیزیں نہیں لے سکتا. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا اور کیا ایفیکٹ نہیں ہوگا. اب پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ اس ٹائپ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. وہ ایکچولی جو ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے 2 کلپس کو لیا ہے، ان کی پرانی تقریریں ہیں جو کہ 2018 کی ہیں، اور اس میں سے انہوں نے کچھ لفظوں کا ایڈ کیا ہے، کچھ لفظوں کو ہٹایا ہے اور ایک کلپ بنا دی. وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ سے بھی آ گئی یہ چیز کہ یہ صحیح کلپ نہیں ہے، اس کو جوڑا گیا ہے. تو ان لوگوں کا شروع سے کام یہ ہے کہ پہلے یا تو آپ فوج کو بدنام کریں، اب فوج کو بدنام کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب اس طرف آ گئے ہیں عدالتوں کی طرف. یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی لبرٹی دینی چاہیے کسی کو بھی کہ وہ اٹھے اور کسی بھی ادارے کے خلاف بولنا شروع ہو جائے. ہم اگر آج لیبیا نہیں بنے ہیں، ہم اگر آج عراق نہیں بنے ہیں تو صرف اور صرف اپنی فوج اور عدلیہ کی وجہ سے. ہماری فوج اسٹرانگ ہے، ہماری فوج اس قابل ہے کہ وہ کچھ کر سکے. لوگوں کو ان کا ڈر ہے. ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. لیکن آئی ایم سو سوری کہ یہ جس قسم کے لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ پیتھیٹک چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جسٹس قیوم صاحب کی ایک ویڈیو یا آڈیو تھی جی آڈیو جس میں شہباز شریف صاحب اور کوئی اور تھے، ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، سوری، وہ دونوں مل کے جسٹس قیوم ہی تھے کر رہے تھے اور جی جسٹس قیوم اور شہباز شریف ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ کو بے نظیر کو اور ان کے ہسبینڈ کو زرداری صاحب کو 5 سال کی قید دیں، اور وہ ان سے پوچھ رہے تھے یہ ٹھیک ہے، یہ اتنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. تو یہ تو شروع سے ہی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے پھر ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ران صاحب، سر جو جسٹس قیوم والی آڈیو تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن جو جسٹس ثاقب نثار والی آڈیو ہے وہ غلط ہے. یہ ہے وہ سبسٹنس، یہ ہے جس کے اوپر پوری بیس بنائی جا رہی ہے. وہ صحیح تھا کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کی چیز تھی جو سامنے سرفیس ہوئی، لیکن اب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا اس کو جوڑا گیا ہے اینڈ واٹ ایور. یہ حکومت کا موقف ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا رسپونڈ کریں گے اس پہ؟ جی دیکھو جی، میں نے تو آپ کو پہلے ہی یہ عرض کر دی ہے کہ اس کا سائنٹیفک فورینزک انالیسس کرا لیں گے. یہ کہنے سے بات نہیں ہوتی نا. جب تک اس کا آپ پورا انالیسس فورینزک انالیسس نہیں کرائیں گے تب تک یہ بات ان کو شاید یقین نہ آئے، شاید اس کے بعد بھی یقین نہ آئے، کیونکہ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ بات ہوئی ہے جسٹس اعجاز اور اس کی ثاقب نثار کی، یہ بہت زیادہ ایسے پریشان ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کے یہ بینیفیشریز ہیں
کس دن سے یہ شور مچ رہا ہے, جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے, جس طرح بندوں کو مارا گیا, جس طرح اٹھایا گیا, جس طرح پھر وہ جو پولنگ ڈے کے اوپر ہوا, جس طرح بعد میں ہوا, دے آر دی بینیفیشریز فار آل پریکٹیکل پرپسز. یہ اداروں کا نہیں ہے, اداروں میں بہت بہت اعلیٰ لوگ ہیں, ایک دو انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ٹارنش کرتے ہیں امیج, سارے اداروں میں ایسے ہوتا ہے. اس لیے ایک اس کو جنرلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیلنکوینٹس کہ کس نے کیا غلطی کی ہے. میں نے ابھی مثال آپ کو دی ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرا خیال ہے خاص محنت سے بنائے تھے. کارنیلیس تھے, کیانی تھے, ایون ہمارے وقتوں میں اجمل میاں تھے, ابھی وہ قاضی عیسیٰ ہیں جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. اور بھی اللہ کرے ایسے کریں, صحیح بات کریں تو اداروں کی عزت اس سے بنے گی. لیکن اگر کوئی بہت اہم پوزیشن پہ بیٹھ کے وہ ایسا ہسٹوریکلی انجوڈیشس فیصلہ کر دے, جیسے اس نے کیا تھا, منیر میں کیا تھا, پھر شیخ انوار الحق نے کیا تھا بھٹو صاحب کی ایکسیکیوشن کا, اور اس طرح ارشاد حسن خان نے کیا تھا, پرویز مشرف کو یہ اختیار دے دیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں. ان لوگوں کو, یا میاں نواز شریف کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی سارا کچھ چھوڑ دو, اور اس سے اب میاں نواز شریف کا جو فیصلہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں بار بار, آپ کو پتا ہے کہ وہ جج بشیر نے کیا فیصلہ لکھا تھا؟ پہلے پیج پہ اس نے لکھا کہ میں نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے, there is no incriminating evidence against Nawaz Sharif and his daughter, so they are not guilty under section 9 of the National Accountability Ordinance. ٹھیک ہے, Therefore they are acquitted. ٹھیک. اب جب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ تو کوئٹ ہو گئے, تو پھر سارا کچھ پتا آپ کو کیا ہوا, پھر آخری پیرے میں ان کو آ کے سزا دے دی. یہی سارے جورسٹ کہتے تھے کہ کمال کا فیصلہ ہے, پہلے پیج پہ ان کا ایکویٹل ہو گیا ہے, بے گناہ ہے, اور آخر میں جا کے ان کو سزا دے دی ہے. یہ اندھیری نہیں چلانی چاہیے نا. آپ اگر فیئر ڈیلنگ, اگر بیٹل میں آنا ہے تو پھر ایون فیلڈ ہو سب کے لیے. یہ اس طرح جو کرنا ہے, اس سے قوم کو بڑا نقصان ہوا. آپ دیکھتے ہیں اکانومی کا کیا حال ہو گیا ہے, اوور آل کیا سچویشن ہو گئی ہے. پوائنٹ آ گیا جی, ٹھیک ہو گیا, ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسانہ جی, مجھے ایک چیز بتائیں, ایک طرف یہ صورتحال چل رہی ہے, اس سے تھوڑا سا ہم پہلے جائیں, جوائنٹ سیشن ہم نے دیکھا جس کے اندر, جس سے پہلے بلاول بھٹو اور پاکستان مسلم لیگ نون, آپ لوگ سارے اس چیز کے اس کے اوپر بڑے کمفرٹیبل ہو گئے تھے کہ ہم لوگ جو اپوزیشن ہے وہ بہت ایک سٹرونگ کردار ادا کرے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب جوائنٹ سیشن آیا, جتنے بل حکومت لے کر آئی بآسانی انہوں نے کلیئر کرا لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی وی آر آل کمفرٹیبل فار آل دس. اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ صرف برائے نام ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. سو اس طرح آپ لوگوں کا ویو کہ جی حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی, لیکن اپیرنٹلی جو سارا کچھ سرفیس پر ہے, میرے خیال میں حکومت کے تو 5 سال پورے ہو رہے ہیں ابھی. دیکھیں, جو اس بل کو لے کر یا جو جوائنٹ سیشن میں جو کچھ ہوا, اس کے اگر بلز کو دیکھیں آپ, جس کا بہت زیادہ شور مچ رہا ہے کہ جی 33 بلز پاس ہوئے ہیں, اس 33 بل میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس گورنمنٹ کی کیا پروگرس کیا رہی ہے. پہلے سال میں 1 بل پاس کیا انہوں نے, دوسرے سال میں 8 کیے, اور تیسرے سال میں ایک دن میں 33 کیے. اور 33 جو ہیں اس میں بہت سے نارمل مینجمنٹ کے حساب سے تھے, کچھ کرمنل لاز کے تھے, اور بیسک جو 3 امپورٹنٹ بلز تھے وہ اسٹیٹ بینک اور الیکشن, اور ایک تھرڈ بل اور امپورٹنٹ تھا. تو یہ 3 امپورٹنٹ بل تھے, اور میں سمجھتی ہوں, اور اس کی وجہ یہ تھی اس کے جمع ہونے کی بھی, کہ 60 ڈیز میں سینٹ کا سیشن نہیں ہوا. وہ جو بل وہاں سے پاس ہو رہے تھے, اور ان میں کچھ اپوزیشن کے بلز بھی تھے, جو بل وہاں سے پاس ہو رہے تھے وہ یہاں پہ سیشن ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک شور کلاؤڈ بنایا گیا کہ جی دیکھیے ہم نے بہت بڑا ہم نے فتح حاصل کر لیا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جتنا شور اس آڈیو لے کر ہو رہا ہے, اگر اتنا شور عدلیہ اور میڈیا اور پولیٹیشینز اگر اس بات پہ کرتے کہ یہ جو ملینز آف کیسز کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی سنوائی نہیں ہے, صحیح, ایک آدمی کیس لے کر جاتا ہے, ابھی تقریباً 56,000 تو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں,
اور ابھی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی انوگرل اسپیچ میں کہا کہ اگر کوئی تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتی ہے یوزولی کورٹ کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نیا کیس نہ آئے تو تقریباً 100 سال لگیں گے پورے کلیئر ہونے میں. آئی وش کہ ہم اپنی یہ انرجی، اسٹرینتھ ہم یہ دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ضمانت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے امپورٹنٹ فیصلے پینڈنگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے کیسز کا فیصلہ سن پاتے ہیں. آئی وش کہ چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر بھی اور اب تک جتنے ریسورسز، جتنے شور، جتنا کچھ مچا، اگر اس پہ ہمارا اب بھی وقت ہے. اینڈ آئی ریئلی آپ کا بہت اچھے پروگرامز آپ کے ہوتے ہیں، پلیز ڈو کنسیڈر اس میں خاص ایک میڈیا کے لیے یہ جتنے پینڈنگ کیسز ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. بالکل کریں گے. ساری دنیا میں موبائل فونز بھی لگ رہے ہیں، بالکل تو کریں گے. پلیز اس پہ دھیان دیں کیونکہ عام لوگوں کی زندگی بالکل اسٹیک پہ ہے. میں مہنگائی وغیرہ کو تو میں بات ہی نہیں کر رہی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے سب کی ابھی، پر انصاف سب سے بڑی بات ہے. تحریک انصاف اپنے نام کا تو تھوڑا سا پالن رکھ لیں. بالکل ٹھیک. تحریک انصاف، تحریک، ویئر از دیٹ؟ وی وڈ لو ٹو سی دیٹ. اینڈ وی آر، دیکھیں جس دن پہلی اسپیچ چیئرمین بلاول نے اپنی میڈن اسپیچ کی تھی، انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ جو اچھے کام. رخسانہ جی بالکل پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، بالکل پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. نصرت جی آپ نے ویو پوائنٹ سنا، ایک بڑا کینڈڈ ویو پوائنٹ ہے، اور جس طرح رخسانہ جی بھی کہہ رہی ہے، رانا مقبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب اگر ہم اس ساری چیز کو، آپ آبویسلی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی، جس کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کا الزام غلط ہے. اور اطہر من اللہ نے جو درخواستگار تھا اس کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کو آج انہوں نے سنا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی محض تنقید توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی. اس فیصلے کے بعد آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ساری چیزیں کورٹ کے بال میں ڈالی جا رہی تھیں، اس کا رزلٹ یا اس سے جو آپ لوگ اخذ کرنا چاہ رہے تھے، کیا وہ اس طرح آ رہا ہے، یا عدالت بھی اب اس چیز سے تھوڑی پیچھے ہو رہی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دس تھنگ؟ دیکھیں، جو اطہر من اللہ نے جو کمپلیٹ بات کی ہے وہ یہ کہ ثاقب نثار صاحب اب ریٹائرڈ ہیں، سابق چیف اب وہ جسٹس جج نہیں ہے. بالکل ٹھیک جی، سابق چیف جسٹس اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اب نہیں ہے وہ. تو اس لیے ان کے اس میں کوئی استحقاق ان کا مجروح نہیں ہوا، یا عدالت کا یا کسی اور چیز کا. تو میرے خیال میں تو یہ اچھا فیصلہ ہے. ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت سوچ سمجھ کے بات کرتی ہے. کہ اگر ان کو یہ لگا ہے کہ واقعی عدالت کی حد تک نہیں ہوئی، ان کی انسلٹ نہیں ہوئی، تو نہیں ہوئی، پھر ظاہر ہے کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عدالت کہے گی وہی سچ بات ہے، اور وہی ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے ہر حال میں. اور جہاں تک بھائی نے بات کی اور میری بہن نے بات کی، تو میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت حکومت کو بہت زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دینی ہے کہ ہماری جو عام عوام ہے وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، اور ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے کیا 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 جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ کوششیں نہیں کی. جس دن سے آئے ہیں اس دن سے ہم اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ کس طرح ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ تھی، کتنا بڑا ڈش تھا، اس کو فل کرتے کرتے ابھی ہم تھوڑی سی ہماری اکانومی بہتر ہوئی تھی، تو آپ جانتے ہیں کورونا آ گیا، پھر ٹڈی در، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، چلتے 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 اب روپے کو چونکہ ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس کو جعلی پرنٹنگ نہیں کر رہے اور 100 پہ نہیں رکھا ہوا، تو اس کا جو نیٹ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ کہ لوگ ڈالر اسمگل کر رہے ہیں. کہاں کیسے، یہ تو ظاہر حکومت کا، بینکوں کا کام ہے کہ کس طرح وہ جا رہا ہے. لیکن یہ اس چیز نے بہت زیادہ ڈالر کی مانگ کو بڑھا دیا، اور جس کی وجہ سے روپے کی قیمت کم ہو گئی، اور مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ گئی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی کل میں امریکن پریزیڈنٹ کی اسپیچ سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت آئل جو ہے، گیس، وہ لوگ گیس کہتے ہیں، آئل جو ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین سطح پہ ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا چائنا سے، جاپان سے، انڈیا سے، اور ایون گریٹ برٹن سے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آئل دیں تاکہ ہم اس کرائسس سے نکل سکیں. تو مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کی پوری ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہمیں تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش ہو رہی ہے
कोशिश करें। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कानून इंसाफ करेगा, ये तारीख फैसला करेगी? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो चीज़ें सरफेस होती हैं, इसका फैसला क्या होगा, इसका मंतकी अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? क्या हम इंतज़ार करेंगे तारीख में क्या होगा और हम फिर बात किया करेंगे, या ये होगा, या कानून जिसकी तरफ सारे लोग देखते हैं उन अदालतों की तरफ, वहाँ से फैसले आएंगे और उसको एक्सेप्ट भी करना है, सिर्फ फैसला आना नहीं है, उसको एक्सेप्ट भी करना है। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना साहब, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि साबिक चीफ जस्टिस पर महज तनकीद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती और दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है। सर, ये जो ऐसी चीज़ें हैं, ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं और ये सारी चीज़ें, इसका फैसला मंतकी अंजाम कौन लेकर आएगा? हम कानून की तरफ देखते हैं, हम अदालतों की तरफ देखते हैं, अदालतों, या फिर हम अब देखें कि तारीख हमें इससे क्या सबक देती है? कैसे देखते हैं आप इस चीज का? रिजल्ट कौन देखेगा और कैसे आएगा? जी देखें जी, कानून ही इसका फैसला करता है और कानून के कस्टोडियन इसका फैसला करते हैं, और तारीख फिर उसी फैसले की रोशनी में अपना फैसला करती है। जब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में मुनीर अहमद ने लिखा कि ये जो है इसकी डिसमिसल ऑफ द असेंबली इज जस्टिफाइड, क्या लोगों ने तस्लीम किया? उन्होंने कानून को गलत इस्तेमाल किया ना, तस्लीम किया, आज क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि उस जज ने इस मुल्क की बुनियाद की बर्बादी की बुनियाद रख दी। मुझे नहीं पता क़यामत तक ये उसका गुनाह माफ होगा नहीं होगा। ओके, आइडेंटिकली आगे मैं आपको ये मॉडल हम लोगों को सबको पढ़ने चाहिए। जस्टिस कार्लिनियस ने, अयूब खान ने जो 3 जज लगाए थे अपने एक रिश्तेदार के हक में फैसला लेने के लिए, 3 जज उन्होंने, जस्टिस कार्लिनियस ने एक जजमेंट में डिसमिस कर दिए। क्या तारीख ये नहीं इसको एडमायर कर रही और अप्रिशिएट कर रही? जस्टिस महमूदुर रहमान को जब लगाया गया है, उन्होंने इतना बड़ा उसकी इन्वेस्टिगेशन की, क्या सारा जमाना उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा? अब इसी तरह आप इसके जो रिवर्स है, अगर जस्टिस इरशाद हसन खान ने ये कह दिया है कि एक डिक्टेटर को अमेंडमेंट करने का पावर है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्या तारीख उसकी सपोर्ट कर रही है? इसी तरह जस्टिस इनवारुल हक ने, इस तरह ये जमाने में ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें भुट्टो साहब की एक्सिक्यूशन का उसने फैसला किया, क्या लोगों ने माना उसको? इसलिए बात ये है कि ये सारे का सारा फैसला अगर कानून के मुताबिक होगा, ईमानदारी से होगा, तो तारीख उसके हक में फैसला करेगी। अगर नहीं होगा, तारीख उसके खिलाफ फैसला करेगी। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी टैक्टिक्स कर ले, बुनियादी तौर पे जो ईमान की प्रोफंडिटी की तासीर है उसी के सारे असरात होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ हाई टाइम ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू करेक्ट आवरसेल्फ। अब भी हाल में आप देखते हैं कोई ऐसे लोग हैं जो इंसाफ करते हैं और तगड़ा होकर इंसाफ करते हैं, रिस्क भी लेते हैं और इंसाफ भी करते हैं, और तारीख ने तो बात की बात अभी उनके हक में फैसला दे दिया है, और जो नहीं कर सके उनके हक में या उनके खिलाफ अभी फैसला दे दिया गया है। इसीलिए तो ये कंट्रोवर्सी उठ रही है। अल्लाह करे कि इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी है, ईमानदारी से काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। रुखसाना जी, मैं एक और टेंजेंट पे इस चीज को जरा लेकर जाना चाहूंगा। एक पॉलिटिकल ग्राउंड है इस वक्त जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, लेकिन सिंध में आप लोगों की हुकूमत है। इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या स्पेस का इशू है कि मेरी स्पेस ज्यादा हो, मेरी स्पेस कम हो? क्या पॉलिटिक्स हम देखते हैं इस चीज को? क्योंकि इदारों को इन्वॉल्व करना इन चीजों के अंदर, आई एग्री ऑन व्हाट राना मकबूल साहब इज सेइंग, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो के अंदर आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई इमेच्योर गेम जरूर हो रही है जिसकी वजह से इदारे भी मलाइन हो रहे हैं और उसका इंपैक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर भी आ रहा है? जी रुखसाना, सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या हमारे मुल्क में, रुखसाना जी की आवाज नहीं आ रही जी। और एक
प्रिविलेज्ड इंसान को क्या सेम इंसाफ मिलता है, एक ही तराजू में होता है? आप देखिए कराची में जो टावर की इस वक्त गिराया जा रहा है, सारे चैनल्स इस वक्त चल रहा है, इसी तरह का एक केस यहाँ कन्वेंशन सेंटर के 2 ट्विन टावर थे, उसमें उसका था, और उनको कहा गया कि आप इसमें कंपनसेशन दे दें, जो भी उसके पैसे लॉटीज हैं जो रहते हैं, जी क्लियर करा लें। जी। दिस इज नॉट, देखिए ये इससे क्या मैसेज जा रहा है? कराची में हजारों जो ठेले वाले थे, उनको एक दिन में एक ठेले वाले का जो पूरी एसेट है, उसकी रोजगार का, उसकी पूरी फैमिली का, वो वही है, वही तराजू, वही ठेला, और वही को खड़े होकर काम करता है, और फिर उसकी पूरी सप्लाई चेन और सारे। आई हैव सीन दैट कि हजारों लोगों को एक दिन में हटा दिया गया, और सब ऑर्डर्स के ऊपर कि जी बस खत्म करें तजावुजात। तो ये जो हमने सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। राना महमूद साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। आज तक क्या भुट्टो साहब का लोगों ने एक्सेप्ट किया है? उनके दोस्त हो या उनके दुश्मन हो, नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया। हर शख्स कहता है कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ हुआ, इस पूरे कौम के साथ, इस पूरे मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। सो वी रियली हैव टू पुट थिंग्स राइट। बहुत हो गया, बहुत हमने सफर कर लिया, बहुत हमने तोड़ मरोड़ और रिश्तेदारियां और दोस्तियां और पर्सनल इंटरेस्ट को हमने देखा। अब बहुत हो गया, अब बस करें बस। अब कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब खत्म होती जा रही है। अब लोग देखिए किस तरह लोग परेशान हैं, और किस तरह बिल्कुल एक जैसे टूट जाता है ना इंसान, जब उसको किसी चीज पे एतमाद नहीं रहता, तो वो कैफियत इस वक्त लोगों की है। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। नुसरत जी, ये चीज क्यों इतनी ज्यादा सरफेस हो रही है कि सिलेक्टेड इंसाफ होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर क्यों ये इतना बड़ा एक इल्जाम लगाया जाता है कि सिलेक्टेड इंसाफ है, इंसाफ एट ऑल लेवल्स नहीं प्रोवाइड किया जाता? क्या कहेंगी? देखें, इस पे मैं छोटी सी बात करूंगी पहले की, कि आप ये देखें कि हमारे जो बेचारे मामूली क्रिमिनल्स होते हैं, वो 5,000 रुपए अदा नहीं कर पाते अपनी जमानत के, और वो 20-20 साल गुजारते हैं जेल के अंदर। और ये आज से नहीं है, हमेशा से हो रहा है। और जो बेइंतहा बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो बड़े आराम से अपनी न सिर्फ बेल करवाते हैं, शायद 50 रुपए में या 500 रुपए में, और बाहर चले जाते हैं। और कोई भी आदमी अंदर नहीं है, सबको बेल हो चुकी है। जितनों को नैब ने पकड़ा, जितनों को अदालत ने कोई सजा दी, वो सब के सब बेल पे बाहर हैं। तो ये हमारा एक, जिसे कहना चाहिए, अदालतों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको पता है ना कि हमारी अदालतें इस वक्त दुनिया में मेरे ख्याल में 126 नंबर पे हैं या 125 नंबर पे हैं इंसाफ के मामले में। जबकि अगर इनका देखा जाए कि इनको क्या सहूलतें मिलती हैं, तो वो शायद 6 या 7वें नंबर पे हैं। इस कदर ज्यादा इनकी पे होती है और फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर से, हर इंसान के अंदर से, मैं किसी एक को नहीं कह रही, हम सब के अंदर से वो ऑनेस्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म हो गया है। जो बहुत बड़ा दुख इस कौम को मिल रहा है पिछली दोनों जमातों के थ्रू, वो ये कि हमारे अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम नहीं समझते कि कोई आदमी जो गलत काम से पैसे कमा रहा है या किस तरह भी वो कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, वो करप्शन में आता है। जबकि यही वो बेसिक चीजें थी, जब हम छोटे थे तो हमें ये सब चीजें सिखाया गया था। बिल्कुल ठीक है, गलत आदमी है, ये काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। नुसरत भाई साहब, जाहिर है अदालत के ऊपर भी इफेक्ट कर रही होंगी। आई गॉट द पॉइंट जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नुसरत भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर जुबैरी साहब, थैंक यू वेरी मच। राना मकबूल साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा आपको रोटेशन पॉलिसी के बारे में बताते हैं, जो पता नहीं क्या हो रहा है उस पर। मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के वो अफसरान जो 10-10, 15-15 साल से एक सूबे में हैं और उधर से बाहर नहीं जाते, उन ट्रांसफ़र नहीं होती, उनको लेकर अफजल लतीफ़ जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, इनका एक इनिशिएटिव कि रोटेशन पॉलिसी के थ्रू इन लोगों को जाना चाहिए, बिकॉज दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉयज़ हैं, और फेडरल गवर्नमेंट जब जहाँ कहेगी दे हैव टू गिव कंप्लाइंस टू इट।
یہ چیز ہم سب کو پتہ ہے. بٹ بہت سارے افسران جو شاید سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے ہماری جو لائلٹیز ہیں وہ انڈیویجولز کے ساتھ ہو گئی ہیں, ہماری لائلٹیز پولیٹیکل ماسٹرز کے ساتھ ہو گئی ہیں اور ہمیں اب ادھر سے کسی نے نہیں نکالنا. یہ دو, ایک ہمارا پنجاب اور ایک ہمارا سندھ, ادھر کے جو ہمارے پیس کے افسران ہیں, جو پی ایس پی افسران ہیں, ان کا یہ زیادہ ایشو ہے. باقی صوبوں میں کہیں پر کوئی ایشو نہیں, وہاں پر بالکل 100% کمپلائنس ہوتی ہے. جس کے بعد پنجاب کے لوگوں نے, چیف سیکرٹری نے لکھا کہ جی ہم نے بندے نہیں بھیجنے, کامران افضل صاحب نے کہ جی ہم بندے اپنے نہیں بھیجیں گے. اس کے اوپر افضل لطیف صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں, بندے تو آپ کو سارے بھیجنے پڑیں گے بیکاز یہی اسی طرح چلیں گے. اور اسی طرح کا لیٹر سندھ والوں نے بھی بھیجا. لیکن سندھ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی. سندھ کے جو سیکرٹری سروسز ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا, ایکسپلینیشن کالز to the officers of PAS and PSP transferred under the rotation policy 2020. یہ اس وقت سکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے. اور یہ صرف آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, جو چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہیں وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں, وہ چلے بھی جاتے ہیں, وہ پوری روٹیشن پالیسی بھی کرتے ہیں, ان کے اوپر ہر چیز کی کمپلائنس ہے. لیکن یہ لوگ جو نہیں جانا چاہتے, ان کے لیے ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ ان کی لائلٹیز جو ہیں یہ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں ہے. بڑی سخت بات ہے بٹ ہاں یہی سچ ہے. اگر حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے اچھے لوگ نہ آ جائیں تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں؟ اور ان کو کس نے بتایا ہے کہ جو دوسرے افسران آ رہے ہیں وہ بہت برے ہیں؟ پنجاب نے اپنے بیسٹ آر پی اوز کو نکالا جو 10 15 سال سے پنجاب میں تھے, اور اس وقت اس کے اوپر بھی ریزنٹمنٹ آئی لیکن کمپلائنس دی گئی. یہ کمپلائنس سندھ کیوں نہیں کرتا؟ یہ افسران جن کا میں آپ کو نام لیتا ہوں, میں صرف آج پی ایس پیز کی بات کروں گا. مسرور عالم خان یہ ڈی آئی جی سینٹرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ہیں. محمد یونس چانڈیا ڈائریکٹر ایف آئی اے زون کراچی 2 ہیں. شہزاد اکبر ڈی آئی جی پاکستان ریلوے پولیس ہیں. عمر شاہد حامد ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سندھ ہیں. عبداللہ شیخ یہ اس وقت او ایس ڈی ہیں, بی ایس 20 میں ہیں. نعمان صدیقی ڈی آئی جی سی آئی اے کراچی ہیں. اس کے بعد ثاقب اسماعیل میمن ڈی آئی جی ایسٹ زون کراچی ہیں. جاوید اکبر ڈی آئی جی ساؤتھ زون کراچی ہیں. نعیم احمد شیخ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کراچی ہیں سندھ کے. اور مقصود احمد ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ہیں سروسز کراچی ڈویژن کے. آرٹیکل 240 فیڈرل سروسز کا کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے تحت کمپلائی کرنا پڑے گا. آپ لوگ نہیں کمپلائی کریں گے, اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیکرٹری سروسز جو ڈاکٹر سعید احمد بنگیشا ہیں, آئی بلیو یہ سیکرٹری سروسز, if by writing such letters to secretary establishment and showing your loyalties to the political masters, آپ اس ملک کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے. آپ اس ملک کے ساتھ, اس ڈیموکریسی کے ساتھ, اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ صرف اور صرف اپنی 4 دن کی نوکری چلانے کے لیے یہ سب کچھ روک رہے ہیں. اگر پنجاب, جہاں پر سب سے بڑا ایشو ہے, اگر پنجاب کے تمام آر پی اوز جن کا ٹائم سپین زیادہ ہو گیا تھا, اگر وہ سارے پنجاب سے ایگزٹ ہو کر سندھ رپورٹ کر سکتے ہیں تو سندھ کے افسران کو کون سا ایشو ہے؟ اگر سندھ کے, اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ ایک بہت سینئر آفیسر نے کہا تھا کہ پنجاب سے لڑکے کیوں نہیں سندھ آتے, تو میرا آج جواب یہ ہے کہ یہ تمام جن کی پنجاب سے ٹرانسفر ہوئی تھی یہ سارے سندھ میں رپورٹ کر رہے ہیں. یہ کے پی کے رپورٹ نہیں کر رہے, یہ بلوچستان رپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ لاہور سے قریب ہے, وہ سندھ میں رپورٹ کر رہے ہیں. دے آل آر ویری فائن آفیسرز. اگر یہ لوگ وہاں جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں تو سندھ کے افسران کو بھی پنجاب میں آ کر رپورٹ کرنا چاہیے. یہ ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز, یہ ہے پاکستان پولیس سروس آف پاکستان, اور یہ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. اگر آپ کے اس کے تحت چلنا تو آپ ریزائن کریں افسران, اور آپ لوگ پبلک سروس کمیشن کے تھرو وہاں کی نوکریاں لیں کہ آپ کی پوری زندگی سندھ کے اندر گزر جائے اور پنجاب والوں کی پنجاب میں گزر جائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.